حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ بھی پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے علی آپ کہتے ہیں ہر چیز کا جواب میں قرآن سے دے دوں گا، بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ نے علم کے طور پر ودیعت کی ہے، کیا آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ یہ بات تو ظاہر سی بات ہے، سوال کرنے والا جس انداز سے سوال کر رہا ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جائے تو معاملہ الگ ہے، اور اگر کوئی نیچا دکھانے کے لیے سوال کر رہا ہے تو بھی معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف میں اس بحث میں نہیں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا جواب فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں دوسرا سجدہ نماز کا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اس کی تجلیاں نہیں دیکھتا، رب ذوالجلال کی تجلیاں جب تک نہیں دیکھتا۔ یہ جو دیدار خدا کی بات ہے، یہ عالم بیداری میں، یا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، شب معراج، اس طرح کے دیدار کی بات نہیں ہے، یہ عین قلب یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے، جو بصیرت جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہے بصارت جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک بصیرت ہے جو دل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اندھا بھی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے پتہ رہتا ہے، جانتے ہیں نا آپ، آنکھ بند ہے اس کی لیکن اس کے دل سے بہت ساری چیزیں وہ محسوس کرتا ہے، وہ بصیرت ہے۔ لیکن بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں کسی اندھے کو کسی پر مثال کے طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ نگاہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ماتھے کی نگاہیں ہیں اور ایک قلب کی نگاہیں ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں تیسرے اور چوتھے، یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اسی پر ہم سب کا آج تک اجماع ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، بعض لوگ اس بات کو بہت زیادہ واویلا مچا کر کہتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے شوہر، حسنین کریمین کے باپ، ساری فضیلتیں، اور تم ان کو چوتھے نمبر پر لے کر کے آتے ہو۔ میرے عزیزو، چوتھے نمبر پر آنے سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی قربت ہے، وہ بدستور ویسی ہی رہے گی۔ میرے عزیزو، احادیث اٹھا کر کے پڑھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں جتنا قریب حضرت علی کو رکھتے تھے، یہ تینوں خلفائے راشدین اپنے دور خلافت میں حضرت علی کو ویسے ہی رکھا کرتے تھے۔ خلافت کے بہت سارے کام صدیق اکبر کے زمانے میں ہوں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت علی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانوں میں مشیر خاص رکھا۔ یہ جھگڑے اور فسادات جس طرح سے غیروں کی طرف سے ڈالے گئے ہیں اور وسوسے مومنین کے درمیان ڈال کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بچیں میرے عزیزو۔ امت کا اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ خلفائے راشدین کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں رہا ہے، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، 2 خلیفہ تو حضور کے ایسے ہیں جو حضور کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی 2 ایسے خلفاء ہیں جو حضور کے داماد ہیں، اور ان کی آپس میں بھی بڑی گہری رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب قریش سے ہیں، چاروں خلفاء قریش سے ہیں، اور ان کی آپس میں سسرالی رشتہ داریاں بھی ہیں، ننہالی رشتہ داریاں بھی ہیں، ددھیالی رشتہ داریاں بھی ہیں، اور سب سے بڑی رشتہ داری حضور کی محبت ہے، صحابیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ان 4 خلفائے راشدین میں کسی ایک روایت میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے جھگڑے فسادات ہوئے، ایک دوسرے کے اختلافات ہوئے، کچھ ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں دیکھنے ملا۔ اور 30 سال خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی کبھی ہم کو سننے میں نہیں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے خلاف اعلان کر دیا، حضرت عمر کے خلاف اعلان کر دیا، حضرت عثمان کے خلاف اعلان کر دیا، کبھی نہیں۔ اور نہ ہی ان خلفاء نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعظیم و تقریب میں کبھی کوئی کمی کی ہو، ہرگز نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نہیں تھا، خلفائے راشدین کے درمیان میں آپس میں بھی کچھ نہیں تھا،
تو 1400 سال کے بعد کی کیڑوں کے اندر کیسے یہ سب نفرتیں آ گئیں؟ یہ صرف اور صرف یہودیوں، عیسائیوں اور مستشرقین کی طرف سے چھوڑے ہوئے سوچے ہیں جو تمہارے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ آپ سب اسی موقف پر قائم رہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خلفائے راشدین، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات عطا کیا ہے، ہر ایک اپنے انعام میں مخصوص ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فضیلت میں یہ فرما دیا ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگوں کے احسانات تھے میں نے سب کے چکا دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا اللہ تعالیٰ بدلہ قیامت کے دن ہی عطا کرے گا۔ ان کی فضیلت میں اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو فاروق اعظم کے لیے بھی کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، اور اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ میں کیا اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق حضور یہ فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دیگرے ایک ایک انتقال کر جائیں، سب کو میں عثمان کے نکاح میں دینے کو پسند کرتا۔ حضرت عثمان کے متعلق فضیلت ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو حیدر کرار کے لیے بھی حضور نے جو فرمایا ہے وہ ان کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا میں جس کا آقا ہوں یا علی بھی اس کے آقا ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں حضرت علی کو مولا کائنات کہتے ہیں، وہ کائنات کے آقا ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا گیا۔ اب میں فضیلتوں کے باب میں جاؤں تو چاروں خلفاء کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ بشارتیں عطا فرمائی۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم ترازو کو برابر رکھو۔ صدیق اکبر کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو کہیں کسی دوسرے کو گھٹاؤ نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو خیال رکھنا کہ دوسرے خلفاء میں کہیں تمہاری زبانوں سے کمی، نقص یا عیب جوئی نہ آئے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی یار ہیں، نثار ہونے والے ساتھی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی بتائی۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر بھی ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں، حیدر کرار بھی ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں۔ مکہ میں اعلان نبوت ہوا، سب سے پہلے اسلام میں آنے والوں میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ عمر دراز لوگوں میں، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سب یہ شروع اسلام میں آنے والے، اور پھر ہجرت کرنے کے وقت اگر حضرت ابو بکر کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کے وہ ہم سفر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیے، غار ثور میں ساتھ تھے، مدینے تک کا سفر ساتھ کیا، یہ صدیق اکبر کی فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ہم حیدر کرار کے متعلق بھی بیان کریں گے کہ اپنے بستر پر اگر کسی کو سلایا میرے آقا نے تو مولا علی کو سلایا تھا۔ فضیلتیں سب کی ہیں، ترازو برابر قائم رکھو۔ میرے عزیزو یہ خلفائے راشدین کے درمیان برابر کا ترازو قائم رکھنا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ الحمدللہ ہم کس کو نشانہ بنا کر اشارات کنایات میں معاذ اللہ رب العالمین ہرگز صحابہ تابعین کی توہین کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ان گستاخوں میں سے بھی نہیں ہے جو حضرت ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں، دیگر صحابہ اکرام کو سب و شتم کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان قوموں سے، ان فرقوں سے بچایا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو آخری سانس تک صحابہ کا وفادار بنائے رکھے اور اہل بیت اطہار کے خداموں میں ہمیں شامل رکھے۔ عزیزان گرامی، ہم فضیلتوں کے باب میں اگر دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی، صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے، سامنے سے گزر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم دیکھو کہ مدینے میں ایک فتنہ پیدا ہوگا، مدینے میں ایک فتنہ پیدا ہوگا اور اس فتنے کی کثرت ہو جائے گی۔ تو صحابہ چونک گئے کہ مدینہ ابھی پرامن ہے، پرسکون ہے، مسلمانوں کی طرف سے فتنہ ہوگا۔ تو صحابہ اکرام میں جب یہ تعجب والی بات آئی تو حضور نے فرمایا یہ جو آدمی گزر رہا ہے یہ اس دن حق پر ہوگا،
لہٰذا تم اس کے پیچھے رہنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس گزرنے والے شخص کے پیچھے لگ گئے، دیکھیں یہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نے بشارت دی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم جا کر دیکھے تو حضرت عثمان غنی تھے، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں بھی وہ حق پر ہوں گے، حق پر ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو جو چنا بھی ہے تو وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ لوگوں میں سے تھے۔ یقین جانیے آج پوری دنیا کے لیے میری طرف سے یہ چیلنج ہے کہ تم ڈھونڈ کر کے اپنے بادشاہوں کی لسٹ کھنگالو، لیکن میرے آقا کی غلامی میں رہنے والے نہ صدیق کی مثال لا سکو گے، نہ فاروق کی مثال لا سکو گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں لا سکیں گے، کیونکہ انہوں نے جو حکومتیں قائم کی ہیں، نظام اسلام قائم کیا ہے، وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کیا ہے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر انہوں نے عمارتیں قائم کی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا بنائی تھی جس میں 6 لوگ تھے۔ حضرت عمر نے ان کو خلافت کا معاملہ سپرد کر دیا تھا کہ تم 6 لوگ آپس میں جس کو چننا چاہو چن لینا۔ ان 6 لوگوں میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، غالباً میں ایک نام بھول رہا ہوں۔ 6 لوگ تھے، ان 6 کو حضرت عمر فاروق نے سپرد کر دیا تھا کہ تم آپس میں خلافت کے امور کو دیکھ لینا۔ تو ان 6 لوگوں نے جو مشورہ کیا اس میں سب سے پہلے حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ جو 6 تھے یہ 6 وہ عشرہ مبشرہ میں سے جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور حضور پاک کے نہایت ہی قریبی رہے۔ یہ دونوں لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو الگ کر لیا خلافت سے، اور اس کے بعد اسی طرح ایک نے دوسرے نے تیسرے سے خلافت کا ذمہ دوسرے کو ڈالنا چاہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے اور حضرت عثمان 2 بچے تھے، تو حضرت علی آگے بڑھے اور حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑے اور کہا میں اس سے بہتر ہمارے درمیان کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اگر سب سے پہلے کسی نے اعلان کیا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو تسلیم کی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ 12 سال تک ہے۔ چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ زمانہ اگر کسی نے پایا ہے تو حضرت عثمان غنی نے پایا ہے۔ ان کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ قسم کے تھے۔ شروع کے 6 سال فتوحات اسلامیہ بھی بہت ہوئیں، یعنی بہت سارے ملک نئے فتح ہو کر کے اسلام میں آئے، نئی نئی سلطنتیں قائم ہوئیں، لیکن جو اگلے 6 سال تھے وہ نہایت ہی فتنوں کے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد رہنے والے اکثر جو ہواری مواریوں میں آ گئے، نئے اسلام میں آئے، یہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دسیسہ کاریوں میں لگ گئے، آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں گڑھنے میں لگ گئے۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا یہ 6 سال کے بعد کا جس میں دردناک شہادت بھی ہوئی آپ کی، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ لیکن میرے عزیز سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، خلافت راشدہ، یہ خلافت راشدہ، کیونکہ پھر مجھے شاید ہو سکتا ہے بعد میں بولنا موقع ملے نہ ملے۔ خلافت کا لفظ سب سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو چبھتا ہے کوئی لفظ تو خلافت کا لفظ ہے، خلافت کا لفظ ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے جب خلافت دنیا سے ختم ہو گئی، کہیں آج خلافت کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ خلافت راشدہ تقریباً 30 سال تک رہی، اس کے بعد خلافت جس طرح سے بھی رہی ہو، ملوکیت کہیں لیکن خلافت کے نام پر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر کے یہ خلفاء بنو امیہ کے خلافت اموی اس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً 90 سال تک چلتی رہی۔ ان کے بعد پھر خلفاء بنو عباسی خلافت چلی، یہ بھی تقریباً 550 سال کے آس پاس، اور ان کے بعد
جو بڑی خلافتیں تھیں، اس میں چھوٹی چھوٹی بھی آئی ہیں، خلافت فاطمیہ نام سے اور بھی دیگر، لیکن میں بڑی جو خلافتیں تھیں اکثر ممالک کو گھیرے ہوئی تھیں۔ خلافت عباسیہ کے بعد تک خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جو ترکی سے چلی، یہ 650 سال تک چلی۔ 1340 ہجری یا 1920 یا 1921 کے آس پاس آ کر خلافت ختم ہو گئی۔ اور میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر 1921، ابھی کیا چل رہا ہے 2021، 1921 تک خلافت چلتی آئی، الگ الگ ملکوں میں رہی، الگ الگ لوگوں میں رہی، الگ الگ خاندانوں میں رہی، لیکن نام خلافت کا تھا، اور جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی تعظیم و تکریم بھی ہوتی تھی۔ 1920 کے بعد سے لے کر اب ہمارا 2021 آ گیا، 100 سال سے پوری دنیا میں خلافت نام سے کوئی چیز قائم نہیں ہوئی۔ حالانکہ اسلامی ممالک بہت سارے ہیں، تقریباً 57 کنٹریز پوری دنیا میں، ابھی 57 ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں، اسلامی ملک کہتے ہیں۔ اسلام ان کے ہاں کتنا نافذ ہے یہ الگ بات ہے، جتنا مرضی اتنا نافذ کر دیا ہے، اور جو نہیں پسند آتا اس کو نکال کر رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ جمہوریت کو بھی ملا کر کے کچھ لوگوں نے اسلامی ملک بنایا ہے۔ 57 ملک ہیں، لیکن ان 57 ملکوں میں کہیں پر بھی خلافت قائم نہیں ہے، خلافت نہیں ہے۔ خلافت کیوں نہیں ہے اور کیوں آج تک لوگ اس کے بارے میں چرچا بھی نہیں کرنا چاہتے؟ جانتے ہیں آپ، 1920 کو جب ورلڈ وار فرسٹ ختم ہوئی تھی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا، تو یہودیوں نے اپنی پسند کا بادشاہ لا کر کے ترکی میں بٹھا دیا، مصطفیٰ کمال بادشاہ، جس نے ترکی میں موجود ساری اسلامی روایات کو ختم کر دیا 11 سال کے اندر۔ حجاب، پردہ ختم کر دیا، اذانوں کو بند کرا دیا تھا، قرآن کے لٹریچر کو عربی سے ہٹا کر ترکی میں لکھوانے کا آرڈر دے دیا تھا، حفظ کرنے پر قرآن کے پابندی لگا دیا تھا، بہت ساری چیزیں، عورتوں کو بے حجاب باہر کر دیا، سیکولرزم کے نام پر اس نے اسلام کی ساری روایات کو ختم کر دیا، قتل کر ڈالا تھا۔ تو اس وقت یہودیوں نے ایک اعلان کیا تھا، ایک بڑی گہری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو تاریخ میں جانا چاہیے، جب وہاں کی خلافت ختم ہو گئی ترکی کی، تو ہندوستان سے کچھ علماء بھی تھے بیچارے، یہاں سے کچھ علماء اٹھے تھے اور خلافت کمیٹی قائم کیا تھا انہوں نے، خلافت کمیٹی قائم کر کے یہ روتے ہوئے ہر جگہ گھوم رہے تھے کہ نہیں خلافت قائم کرو، کہیں نہ کہیں قائم کرو، ان کی سنی نہیں گئی، ان کی سنی نہیں گئی۔ ہندوستان کے کچھ علماء تھے، اور وہ آج بھی ممبئی میں خلافت ہاؤس موجود ہے، جہاں سے آج بھی 12 ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا ہے۔ یہ خلافت کمیٹی قائم کر کے ان کی مانگ یہ تھی کہ دنیا سے خلافت کو ختم نہ کرو، خلافت قائم رکھو، لیکن نہیں سنی گئی۔ جانتے ہیں انہی میں سے ایک مولانا کا بیان ہے، ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو جو کہتے ہیں یہودیوں میں سے، انہوں نے کیا کہا تھا مولانا سے؟ کہا کہ ہماری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں رہے گی آج کے بعد سے، ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے، آپ مسجدیں بنانا چاہیں بناؤ، خوب بناؤ، مدرسے بنانا ہے مدرسے بناؤ، آپ کو ساری چھوٹ رہے گی، مسلمان کی حیثیت سے جیتا رہے، لیکن 2 باتیں اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے ورنہ پھر ہم واپس جنگ کے لیے آئیں گے۔ کہا کیا چیزیں؟ کہا ایک لفظ جہاد نہ آئے، دوسرا لفظ خلافت نہ آئے، یہی 2 لفظ ہیں جو گڑتے ہیں، چبھتے ہیں۔ کیوں؟ خلافت کا لفظ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر تعظیم آتی ہے، مسلمانوں کے دلوں پر رعب آتا ہے کہ خلیفہ ہے، اور خلیفہ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کی اقتدا اور اس کی پیروی کرنے کا حکم آ گیا کہ جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا اس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی خلیفہ بنے گا، پوری دنیا بھر کے مسلمان اپنے دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ختم کرو، یہ ختم کرو، پرائم منسٹر رکھو، پریسیڈنٹ رکھو، بادشاہ رکھو، سلطان رکھو، ہر ملک کا۔ تو
تو یہ سسٹم لایا گیا، ہر ٹکڑے ٹکڑے میں الگ الگ لوگوں کو بانٹ کر کے تمہارا لیڈر ہے ٹھیک ہے لیکن خلیفہ نہیں کہنا۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، لیڈر ہیں ہمارے اسلامک کنٹریز میں لیکن کسی کو خلیفہ نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، جنگیں بھی ہوئی اسلامی ملکوں کی، آپس میں بھی ہوئی، دوسروں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن آج تک آپ نے سنا کہ انہوں نے کسی جنگ کو جہاد کا نام دیا ہو؟ نہیں، یا تو بیٹل کہیں گے یا وار کہیں گے۔ یہ ایک جنگ ہو رہی ہے، یمن کی جنگ ہے، شام کی جنگ ہے، عراق کی جنگ ہے، افغان کی جنگ ہے۔ جنگیں اس کو پوری پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جنگ کا نام دے گی، کبھی یہ نہیں کہے گی کہ مسلمان فلاں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جہاد کا لفظ کہیں گے تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے وہ جذبہ شہادت بیدار ہوگا۔ ہر جگہ سے لوگ کہیں گے کہ پھر ہاں حضور پاک نے جو شہادت کے مقامات ہمیں بیان کیے شاید موقع ملنے والا ہے۔ یہاں تو مسلمان اس کو کہا گیا ہے جس کو اقبال نے کیا اچھے انداز میں کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہودیوں نے کہا تھا یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے بھی ڈرتا نہیں، فاقہ کش ہے، کفن لے کر کے گھومتا ہے، آخر کون سی چیز ہے جو اس کو خوف سے آزاد رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف روح محمدی ہے اس کے اندر جو اسے بے خوف کرتی ہے۔ دو چیزیں میں نے عرض کیا، ایک خلافت، دوسری جہاد۔ مجھے آج کوئی روک سکتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک خلفائے راشدین چل رہا ہے، اس لیے خلافت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ ابھی تازہ پڑوس میں جنگ چل رہی ہے اور یہاں آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، میرے عزیزو یہ تو ٹاپک برابر اسی دن آ گیا ہے، اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں خلفائے راشدین کی بات ہے۔ ہاں لوگوں کو یہی تاثر جائے گا کہ طالبان برسر اقتدار آ گئے، افغان میں حکومت قائم ہو گئی اور ادھر خلافت کا بیان چل رہا ہے۔ یہ تو میچنگ ہو گئی، خلافت راشدہ کا بیان چل رہا ہے۔ اب میں یہ جو بات خلافت پر کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی میں بتاؤں کہ آج پوری دنیا بھر کی میڈیا دیکھیں، اگر سرخیاں کسی بات کی لگائی گئی ہوں گی تو صرف افغانستان کی ہوں گی۔ تلاش کرو، سرچ کرو، کیوں؟ ارے میاں بہت ساری حکومتیں تختہ پلٹتی ہیں، دوسرا تخت آ جاتا ہے، دوسرا بادشاہ آتا ہے، دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے، کبھی فوجی جنرل تختہ پلٹ کر کے حاکم بن جاتا ہے، لیکن اتنا واویلا نہیں ہوتا۔ اتنا واویلا یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ اب جو جماعت آنے والی ہے اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ اب ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، ہمارا امیر المومنین ہوگا۔ بس اتنے لفظ، میں نہ حمایت کی بات کر رہا ہوں نہ میں کوئی چیز، میں تو صرف تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس لفظ سے بھی تکلیف ہے کہ اگر ایک جماعت نے کہہ دیا کہ ہم امیر المومنین پکاریں گے جو ہمارا لیڈر ہوگا، سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں، سب بے چین ہیں، اب ادھر ادھر حالات بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہاں پر ویل ٹرینڈ آرمی رکھی ہے، 3 لاکھ کی آرمی ہے، ہم نے ان کو ایسے اسلحے دیے ہیں کہ دنیا میں ویسے اسلحے کسی فوج کے پاس نہیں، اور ہم نے ان کو ایسی تربیت دی ہے کہ پوری دنیا میں ایسی تربیت کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ امریکہ کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ 3 لاکھ کی فوج ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں اور کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ 8 دن میں دنیا نے پھر دیکھا مٹھی بھر جماعت میں وہ 3 لاکھ بھی داخل ہوتی چلی گئی۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعت کو اللہ بڑی جماعت پر بھاری کر دیتا ہے۔ یہ تو حالات ہیں، یہ حالات ہیں زمانے کے۔ عزیزان گرامی، مجھے بہت دور جانا نہیں ہے، مجھے میرے ہندوستان میں رہنا ہے اور میں یہاں پر بات کروں گا ہاں خلافت ہوتی کیا ہے اور خلافت کے لفظ سے دوسروں کو تکلیف کیا تھی۔ عزیزان گرامی، جس طرح پوری دنیا میں سسٹم آئے، میں آپ کو بتاؤں ڈیموکریسی یہ پہلے نہیں تھی، ڈیموکریسی ایک سسٹم لایا گیا کہ جمہوریت فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، اس طرح سے کہہ کر کے کہ یہ صرف اور صرف انسانوں کے بیچ میں ہوگا، آپ کے لیے ہوگا، یہ لایا گیا، ڈیموکریسی لائی گئی۔ اس سے پہلے اور بھی نظام آئے، کمیونسٹ پارٹی، کمیونزم آیا، مارکسزم آیا اور سوشلزم آیا، سرمایہ دارانہ نظام آئے الگ الگ۔ رشیا میں جو انقلاب آیا تھا وہ الگ، لینن کا انقلاب آپ دیکھیں،
یہ الگ الگ سسٹم لائے گئے، کبھی ڈیموکریسی لائی گئی، کبھی سوشلزم لایا گیا، کبھی کمیونزم لایا گیا، یہ سب سسٹم لائے گئے. دنیا نے اپنا سسٹم لوگوں پر تھوپا یا پھر پیش کیا، جسے ایکسیپٹ کرنا تھا ایکسیپٹ کیا. کچھ جگہ اپنا سسٹم تھوپنے کے لیے جنگیں ہوئی. رشیا کی بڑی جنگیں کس بات پر ہوئی تھی؟ لینن کے یہ نظریے کو وہاں پر نافذ کرنے کے لیے. امریکہ عراق پر اتنے بم کیوں برسایا؟ اسی لیے کہ ہم یہاں جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے ہیں. ڈیموکریسی یا امریکہ کا پوری دنیا کو بتانے والا ایک، اس کو اپنے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تحفہ کہتا ہے، ایک جال ہے. وہ سسٹم پیش کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ مارکسزم ہے، لیکن ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خلافت کا نظام کہیں پیش کر سکیں. ہاں یہ دنیا کا دگلا پن ہے، تم اپنے سارے سسٹم پیش کر سکتے ہو، لیکن جب ہم کہیں گے کہ خلافت تو چڑ جائیں گے. کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی نظام مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہوتا ہے. خلافت کے معنی بہت اہم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. میرے عزیزو، اگر خلافت کے نام پر کسی نے غلط خلافت کی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا. میں اس خلافت کی بات کروں گا جو صدیق اکبر نے کی ہے، عمر فاروق نے کی ہے، عثمان ابن عفان نے کی ہے، حیدر کرار نے کی ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ خلفاء ہیں اسلام کے، ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو. آج کیا تمہارے درمیان یہ جتنے سسٹم لائے گئے، ہم بھی تو ڈیموکریسی کو دیکھ رہے ہیں. لاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نگراں کہ رات کے وقت گشت کرتا ہو مدینے کی گلیوں میں، اور اگر کوئی بھوکا سو رہا ہو تو اپنے بیت المال میں جا کر کے بوریا اٹھا کر کے خود آٹا اور گندم لے کر کے اس بیوہ عورت کے گھر جاتا ہو، روٹیاں پکا کر کے اسے کھلاتا ہو. کون ہے یہ نگراں؟ یہ خلافت راشدہ میں تمہیں ملے گا. اگر کوئی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، فجر کی اذان سے پہلے اس کے گھر کے برتن دھونے والا، اس کے گھر کا کچرا جھاڑنے والا، اس کے بستر کو جھاڑ کر کے پھر اس کے گھر کو صحیح سلامت رکھ کر کے باہر جانے والا کوئی اور نہیں، خلیفہ اول صدیق اکبر تمہیں ملے گا. اور اگر تمہیں اصلاحات کی دنیا میں دیکھنا ہے، اگر مدینے والے پانی کی قلت سے جوجھ رہے ہوں، اپنا مال اگر لگا کر کے لوگوں کے لیے فری پانی کوئی مہیا کراتا ہے، وہ خلافت راشدہ کا عثمان ابن عفان ہی ہوتا ہے. یہودی جب غلہ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. یہی تو سارے نظام دیکھیں. اگر چاول کی کمی ہو گئی، سب گودانوں میں جمع کرنا شروع کر دیے، اور جو چیز مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے، بڑے پیسے والے اس کو اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کمی ہو جائے اور کمی ہو جائے، اس کے بعد 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچیں گے. یہ شریعت نے حرام فرمایا ہے. لوگوں کی ضروریات کا استحصال کرنا، مال کو ایسے جمع کرنا کہ قحط آئے تو زیادہ داموں میں بیچنا حرام ہے. یہ آمدنی آپ کو پتہ ہے، مدینے میں ملک شام سے غلہ آیا تھا، اور یہودی صبح صبح جا کر کے مدینے سے پہلے ہی وہ غلہ خرید لیتے تھے اور لا کر کے سٹاک کر لیتے. پھر ہفتہ بھر کے بعد جب لوگوں کو غلے کی ضرورت ہوتی تو 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچتے، خوب نفع کماتے. آج بھی شیئر مارکیٹ کی جال پورا بچھا کر کے ان یہودیوں نے رکھا ہے، لوگوں کو دام فریب میں پھنسانا، کریڈٹ کی دنیا میں قرض اور سودی قرض کے نظام میں لوگوں کو پھانسنا، یہ سب ان کا ہی نظام ہے. مدینے میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے. جانتے ہیں ان کے سودی نظام اور ان کے ذخیرہ اندوزی کے نظام سے اگر کسی نے نجات دلایا ہے تو وہ عثمان ابن عفان ہے. کیا کیا تھا حضرت عثمان؟ ان سے بھی پہلے 2 منزلیں پہلے جا کر وہ ملک شام کے قافلوں سے سارا مال خرید لیتے، اپنا پیسہ لگا کر مدینے میں لے آئے. یہودیوں کو پتا چلا کہ عثمان نے پورا مال خریدنا شروع کیا ہے. آئے، کہا عثمان تم لے چکے ہو، ہم کو بیچ دو، فائدے میں لے لو جتنا چاہے. آپ نے پوچھا کتنا بڑھا کر کے دو گے؟ کہا جتنے میں تم لیے ہو اتنا ڈبل ہم دیں گے، ڈبل ہم دیں گے. اگر تم 100 میں لیے ہو تو ہم 200 دیں گے، آپ دے دو. حضرت عثمان نے کہا اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا، اور بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ. انہوں نے ڈبل کی بجائے ٹرپل کر دیا، 100 کی چیز 300 میں دے دو. آپ نے کہا نہیں اتنے میں بھی نہیں، اور بڑھاؤ. ان یہودیوں نے 400 کیا. آپ نے کہا نہیں اور بڑھاؤ. انہوں نے 500 کیا. آپ بیچنے کو تیار نہیں تھے. یہودی پریشان ہو گئے. 2 دن تک بھاؤ تاؤ نیگوشیبل چلتا رہا.
نیگوسیشن چلتا رہا، اس کے بعد پھر یہاں تک آ گئے کہ 10 گنا قیمت دینے کو بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی اتنے مال کو 10 گنا میں کوئی خرید سکتا ہے؟ جاؤ بیچنا ہے تو بیچ لو، اس سے زیادہ کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آئے، فجر کی نماز کے بعد عام اعلان کیا فلاں میدان میں غلہ رکھا ہے، مومنین کو جتنی ضرورت ہے سب وہ غلہ لے کر کے چلے جائیں۔ صحابہ کرام میں اعلان ہوتے ہی پورے مدینے کے لوگ آئے اور غلہ اٹھا کر کے خود اپنی ضروریات کے مطابق لے کر چلے گئے۔ نہ کسی سے پیسہ، نہ کسی سے کوئی چیز، معاوضہ کچھ نہیں۔ شام میں یہودی بھڑکے ہوئے آئے، کہا عثمان ہم نے سنا کہ تم نے مال دے دیا سب کو، کیا کیا تم نے یہ؟ کہا میں نے بہت نفع میں بیچا۔ کہا کتنے میں؟ کہا میں نے 70 گنا زیادہ نفع میں اپنے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ کیا تم اتنا دے سکتے تھے مجھے؟ کیا تم اتنا دے سکتے تھے؟ کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے جو اللہ کی راہ میں 1 دے گا اسے 70 گنا زیادہ دوں گا، تو میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے اور 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ دیا۔ ان کے سرمایہ دارانہ نظام، ان کے سودی نظام سے آزادی دلانے والے کا نام یہ خلافت راشدہ میں ہوا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی پاک میں دیکھیں، بزدلی سے دور رکھ کر کے عدل و انصاف کے فیصلے قائم رکھنا یہ خلافت راشدہ میں ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنا ہے تو اس کے لیے کوئی فیصلہ الگ ہو، دوسرا ہو تو اس کے لیے کوئی فیصلہ الگ ہو، جیسے آج بھی عدالتیں کر رہی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے فیصلے اٹھا کر کے دیکھ لو، انہوں نے عدل و انصاف کا جو ترازو قائم کیا ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے قضایا، ان کے فیصلوں کی کتاب آج بھی دستیاب ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج مذاق کیا جاتا ہے عدل کے نام پر، قضا کے نام پر، فیصلوں کے نام پر۔ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا ہے، غریب جائے کھٹکھٹائے، اس کی عمر ختم ہو جائے، اسے انصاف نہیں ملے گا، نہیں ملتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی پیسے والا، سورس والا اور اپنے اثر و رسوخ رکھنے والا، اس کے لیے 100 گنا بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ میں صرف یہاں ڈیموکریسی کی جگہ پر نہیں کہہ رہا ہوں، بادشاہانہ نظام جہاں پر ہے وہاں پر بھی یہی حالات ہیں۔ سعودی اس سے کوئی الگ نہیں ہے، وہاں پر بھی یہی حالات ہیں۔ ظلم جب زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ اسی جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انہی مظالم کی وجہ سے ہے، ظلم کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہاں تھوڑی دیر رک کر کے خلافت راشدہ کی بات کیوں کر رہا ہوں میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قصہ پارینہ نہیں ہے، گزرا ہوا ایک قصہ نہیں ہے کہ مولانا آپ بہت پہلے کی کہانی سنا رہے ہو خلفائے راشدین کی بات۔ میرے عزیزو، ہم کیوں سناتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں آپ کو۔ خلافت راشدہ میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ ہو سکے تو ہمیشہ بیان کرو اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ خلافت راشدہ واپس نہ آ جائے۔ پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی، اور اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی۔ ٹینشن اسی بات کا ہے، دوسروں کو تکلیف اسی بات کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس فرمان عالی شان کو جو ہم نے سنا ہے وہ دوسرے بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی، ان کی بشارتیں پوری ہوتی ہیں، تو پھر واپس خلافت لوٹنے والی ہے۔ تو اس لیے اب جتنے لوگ ہیں کم سے کم ان کو تو بھلا کر کے رکھو، ان کو تو بھلا کر کے رکھو، یہ اگر بولتے رہیں تو کہیں قائم نہ کر ڈالیں۔ عزیزان گرامی، لگے ہاتھوں میں صرف اور صرف تجزیہ کر رہا ہوں، باقی کوئی میرے یہ نہیں ہے، صرف اوپینین دینے کی تو ہر ایک کو آزادی ہے۔ ہاں، جب فریڈم آف ایکسپریشن میں لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے نا آج، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر گالیاں دے رہے ہیں، تو ہم تجزیہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بہت بڑا ملک ہے جو سب سے طاقتور سپر پاور، جس کے پاس اسلحے، ہتھیار، میزائل، پیٹرول بم سب کچھ ہے، اور دنیا کے معاشی حالات میں سب سے بڑا اکنامک اس کی سب سے اچھی، پوری دنیا وہاں جانے پر فخر کرے، اتنی طاقتور
اتنی طاقتور حکومت، اور لڑتی ہے ایک بہت کمزور ملک سے جس کے معاشی حالات خراب ہیں، جن کے ہاں پولیس نام کی چیز نہیں ہے، جن کے ہاں حکومت اسٹیبلش نہیں ہے، جن کے ہاں فوجی نظام نہیں ہے، جن کے ہاں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ خود کہتی ہے 3 کروڑ کی آبادی تقریباً افغان کی، آدھی آبادی کو روٹی کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پانی روٹی اس کی بھی ضرورت ہے۔ اتنا غریب ملک ہے، مال میں کوئی چیز نہیں، اکنامک ان کی ٹوٹی بکھری ہوئی، نہ وہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، نہ ٹورسٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ چنا تو اس ملک کو، لڑنے کے لیے کبھی چائنا کو نہیں چنا، کیونکہ برابر کا ٹکر کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ رشیا میں اترنے کی ہمت نہیں اس دادا کو، دادا گیری دکھایا ہے تو چھوٹے سے ایک ملک کو، 3 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً، 3.5 کروڑ کے آس پاس، اور دکھایا 20 سال جمایا اپنے قدم، اور اس کے بعد پھر بوریا بستر باندھ کر واپس نکلا بھی، خوب پیسے بھی وہاں بہایا، خوب وہاں پر اسلحے بھی بیچا، اور اپنے فوجیوں کی موت بھی دیکھا، دوسروں کی موت بھی دیکھا، خون خرابہ سب ہو کر کے نکل گیا۔ لوگ الگ الگ اب داستانیں بتا رہے ہوں گے، ہماری میڈیا بھی پوری صبح سے شام اسی میں مصروف ہے، آج کل اسی میں مصروف ہے۔ اب یہاں کیا خطرہ ہے؟ الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں، میں بطور مسلمان یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم زندہ ہیں، ہم اس ملک کی حفاظت ضرور کریں گے۔ ان بھگوا لوگوں کی طرح سے نہیں ہے جو صرف اور صرف چیخنے اور چلانے والے ہیں۔ خون کی ضرورت پیش آئی انشاءاللہ پیش کریں گے، بزدلی نہیں آئے گی۔ لیکن بات تجزیے کی کہہ رہا ہوں، چھوٹا ملک، بہت بڑی طاقت، مقابلہ سمجھ میں نہیں آتا، اور خود اکیلا بھی نہیں، نیٹو فوجیں پوری لے کر تقریباً 40 کنٹریز کی فوجیں لے کر کے اتر رہے ہیں، مارا بھی توڑا بھی ختم بھی کیا۔ 20 سال کے بعد حاصل کیا ہوا پتہ نہیں چل رہا ابھی تک۔ بھائی دوسری جنگیں پیٹرول چرانے کے لیے، تیل چرانے کے لیے ہوئی، یہاں کیا چرانے کے لیے آئے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا یہاں کیا چرانے آئے تھے؟ عراق میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبردستی نافذ کر کے وہاں سے پورا تیل چرا کے لے گئے، دوسری جگہوں پر اپنی قوت جمانے۔ یہاں کیا تھا تمہارا؟ کیا تکلیف کیا تھی؟ میں آپ کو راز بتا دوں، وہ بہت بڑا سپر پاور، وہ بہت بڑی طاقت، اور ایک بہت چھوٹا سا ملک۔ تکلیف کس بات کی؟ بہانہ تو بنایا تھا القاعدہ کا، خیر ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں پیچھے جائیے تھوڑے 6-7 سال پہلے، بلکہ یہ جنگ شروع ہوئی 2001 میں، کس بات پر؟ کہ ابن لادن کو ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے منع کیا، یہی ایک وجہ تھی جنگ کی، بن لادن کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو۔ امریکہ اتر پڑا، مارا۔ 14 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا۔ کہاں مارا گیا بن لادن؟ ان کی رپورٹ کے مطابق، مجھے نہیں معلوم کہاں مارا گیا، پاکستان میں مارا گیا۔ تو پھر افغانستان میں کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر وہ وہاں بیٹھا تھا تو افغانستان میں کیوں لڑے؟ مر گیا بن لادن تو پھر 6 سال تک کیوں بیٹھے رہے؟ یہ ایک راز ہے میرے عزیزوں، نہ بن لادن کی ضرورت تھی ان کو، نہ کسی اور جماعت کی ضرورت تھی۔ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں لیکن دوسروں کی پوری نظر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، یہ حدیث پاک، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی۔ یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے، میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی۔ میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا، دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔
ٹینشن اس بات کا ہے. اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں, تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں, خراسان کہاں ہے. یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے, جو بیت المقدس تک آ سکے. اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا, اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے. تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں, کوئی تعلق نہیں. مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے. محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا. عزیزان گرامی, اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتا چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے, مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ. کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پہ بیان کرے. نہیں, میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی. امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے. جیسے یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنے زمانے میں خلافت فرمائیں گے. اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے. یہ ہماری بڑی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرمائے اور عروج اہل سنت ہمیں عطا کرے. عزیزان گرامی, بات ہماری دیگر طرف نہ نکل گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم مختصر خراج عقیدت ضرور پیش کریں. ان دونوں کی زندگیوں سے بھی جو لب لباب ہمیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف گھومتا ہے حضور پاک کی زندگی کے ارد گرد. حضرت عثمان کا ہر لمحہ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ہی گزرتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا آپ اپنے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے ایک ہڈی کو چوس رہے ہیں. خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دروازے کے پاس ایک ہڈی کو جس میں گوشت بھی نہیں ہے چوس رہے ہیں. کوئی صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے, خلیفہ مسلمین امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس ہڈی سے, لیکن ایک بار میں نے میرے آقا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ایسا دیکھا تھا تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنے کے لیے میں بھی یہ کرتا رہا. آپ کو وہ بھی حدیث معلوم ہوگی جب مسجد قباء کے کنارے ایک کنواں تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر نیچے لٹکائے بیٹھتے تھے اکثر جب تشریف لاتے. اور حضرت عثمان غنی بھی اپنی خلافت کے زمانے میں جب مسجد قباء کے پاس آتے اپنے پیر اسی کنویں میں اندر لٹکائے بیٹھتے, صرف اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے. میرے عزیزو, یہ اعمال واجب اور فرض نہیں ہیں, فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جیسا کرتا ہے ویسا ہی محب بھی کرتا ہے. وہ محبت تھی ان کی, وہ عادات, افعال, اقوال, اعمال کسی چیز کو ترک نہیں کرتے. کوشش یہ کرتے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل ہو جائے. ہم میں سے یہ جو سنت کا دعویٰ کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم بھی اپنی زندگی کو ذرا جھانک کر کے دیکھیں. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہیں نظر آتے ہیں ہمارے اعمال کے وقت کہ میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے یاد آ جائیں کہ میرے نبی اس طرح سے کھایا کرتے تھے, میں بھی ایسا کھاؤں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق, کردار, گفتار, اس وقت ہمیں کیوں یہ بات یاد نہیں آتی کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے کھایا کرتے, اس طرح سے بیٹھا کرتے, اس طرح سے بولا کرتے, مجھے بھی چاہیے کہ ایسا بولوں. صحابہ اکرام کی یہی محبت تو ہے. یہ خلفائے راشدین کی محبت تو دیکھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحابی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت کے دن قریب اٹھا لے گا. صحابہ نے پوچھا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا
اللہ تعالیٰ یوں نہیں اٹھاتا، میرا ہاتھ دیکھ رہے انگلیاں، بلکہ علماء کو ان کے درمیان سے اٹھا لیتا ہے تو علم ختم ہوتا ہے. قیامت کے قریب علم ختم ہونے لگ جائے گا، علماء اٹھتے چلے جائیں گے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا حدیث بیچ میں کیوں؟ صحابی رسول جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اپنی یہ انگلیاں ہاتھ کی یہ انگلیوں میں ڈال کر کے یوں بتاتے ہیں کھینچ کر کے کہ علم اس طرح سے نہیں نکالا جائے گا. صحابہ سے پوچھتے آپ ہر بار حدیث بیان کرتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ رسول پاک نے جب بیان کیا تھا تو ایسا اشارہ فرمایا تھا. صحابہ کا یہ عمل ہے کہ وہ اس اشارے کو بھی ترک نہیں کرتے حدیث بیان کرنے کے وقت. ایک حدیث ہے جس کو حدیث مصافحہ کہتے ہیں، آج تک وہ رواج ہے محدثین کے درمیان، جب وہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو مصافحہ کر کے بیان کی جاتی، کیونکہ جب میرے آقا نے بیان کیا تھا جس صحابی کو تو مصافحہ کر کے بیان کیا تھا. عزیزان گرامی، یہی تو اصل زندگی تھی جو انہوں نے لازم پکڑ لیا تھا حضور کی ہر ادا کو، حضور کی ہر ادا کو. اسی کو اقبال نے کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. حضور کی غلامی ہی عروج کا اصل راز ہے. تمہاری کامیابی اور بلندی کا راز یہی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے خاص وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حیائے عثمانی. آپ دیکھیں یہ بھی مشہور ہے، اور حضرت عثمان کے ساتھ ایک لفظ جڑ کر کے آتا ہے غنی. ایک لفظ کیا ہے؟ غنی، جڑ کر کے آتا ہے. جب بھی حضرت عثمان، غنی ان کا نام نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی کہتا ہے ہم میں سے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام بھی عثمان غنی رکھتے. غنی تو ان کا لقب ہے. ہاں غنی ان کا لقب ہے. غنی بنو تو پھر اپنے آپ کو بھی غنی کہو. غنی ہوتا کون ہے؟ مالدار کو غنی نہیں کہتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے بہت غنی آدمی ہے. غنی کس کو کہتے؟ ایک ہے امیر، مالدار، ثروت مند. یہ غنی الگ لفظ ہے. غنی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہزاروں کروڑوں جتنا بھی مال آئے زیادہ کی طلب نہیں رکھتا، اس کو غنی کہتے ہیں. جو بے نیاز ہے مال سے پھر بھی اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ غنی ہے. اور ہر دن نئے کمانے کے چکر میں ہے، اور کچھ ہو اور کچھ ہو، وہ غنی نہیں ہوتا. وہ چاہے کروڑ پتی نہیں ارب پتی کیوں نہ ہو، وہ غنی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی بھول سے بڑے پیسے والے کو غنی نہ کہے. غنی وہ ہے جو بے نیاز ہے مال سے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نیاز سے، مال کی طلب میں زندگی نہیں گزاری. اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اتنا دیا کہ آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے. آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے. حضرت عثمان کا مال مدینہ طیبہ میں اب بھی موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق، ان کے خرچے کن چیزوں میں ہے وہ بھی لسٹ نکال کر کے دیکھیں کہاں کہاں خرچے ہوتے تھے. بڑے پیسے والوں کا حساب ہونا ہے. جن کے پاس پیسے زیادہ آئے ہیں ان کی سب شادیوں کا ریکارڈ فرشتوں نے تو لکھا ہے. انکم ٹیکس لکھے نہ لکھے، فرشتے تو لکھے ہوئے ہیں. آپ ہر چیز ڈر کر کے ہاں فائل کرنا ہے. مارچ اپریل آنے سے پہلے ڈر کتنا لگتا ہے انکم ٹیکس کا کہ فائلنگ کروا دو سی اے کو بول کر کے، وہ ساری سیٹنگ کر لے گا. سی اے کرامن کاتبین کوئی سیٹنگ نہیں کر سکیں گے. یفعلون ما یؤمرون، وہ جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے اتنا پورا کرتے ہیں. تمہارے سارے اخراجات کا حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. پانی کی طرح پیسے جو بہا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میرے پیسے ہیں میں جہاں چاہوں خرچ کروں. یاد آئے گی اس دن جب تمہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے 300 سال لگا دیں گے. 300 سال کھڑے کر دیا جائے گا، ہر چیز کا حساب دیتے رہو. ظاہر سی بات ہے تمہاری بہت موٹی فائل وہاں آئے گی. ایسا نہیں کہ 4 پنے کا کوئی پیج نامہ اعمال ہوگا. ہاں نامہ اعمال جس کو کہا گیا ہے وہ کیسا ہوگا پتہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ دیکھے گا فرشتے لا رہے ہوں گے اس کی کتابیں، تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی، اس کے اعمال لکھی ہوئی کتابیں وہ لا ہی رہے ہیں. فرشتے کہیں گے سب تجھے پڑھ کے سنانا ہے، سب پڑھ کے سنانا. صرف پڑھ کے سنانا ہوتا تو الگ بات کہ ہاں جلدی جلدی تلاوت کرتے ہوئے چلا جائے، نہ بیچ بیچ میں روک لیا جائے گا. یہاں کیوں خرچہ کیا تھا تم نے؟ کہاں سے یہ تجھے مال آیا تھا؟
کس طرح سے تو نے حاصل کیا تھا، یہ سب ذریعے بتا دے۔ پھر وہاں ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ وہ چیخ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب تو میرے سامنے لایا ہے، چھوٹی بھی چیز چھوڑا نہیں، بڑی بھی چیز چھوڑا نہیں، سب ڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو، جس کا حساب لینا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور مولا جس پر فضل کرنا چاہے اس کی ساری کتابیں صاف بھی کر دے گا۔ بعض کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ نامہ اعمال ان کا بھی آئے گا، کتنی دیر میں سنائیں گے؟ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے میں وہ پاس ہو چکے ہوں گے۔ یہ خوف خدا جن کے سینے میں ہے، وہ ڈرتے ہیں آخرت میں حساب دینے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا۔ اور جو نڈر ہو کر کے ابھی کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بنے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں کمایا ہوں، جیسا چاہوں خرچہ کروں، پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تمہارے پیسوں کے خرچے کی لسٹ نکال لینا اور حضرت عثمان کی پوچھو کہاں کہاں خرچہ کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے، مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے، تو ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، وہ پورا آپ نے تقریباً 12,000 درہم دے کر کے خریدا اور وقف کر دیا۔ آج بھی وہ بیر روما موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ اور جب مدینے میں غلے کی کمی تھی تب خرید کر کے وقف کیا۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے تنگی ہو رہی تھی، تقریباً 20,000 درہم کے آس پاس پیسے دے کر کے دوسری زمینیں خریدی، حضور کی زندگی میں ہی اس کو وقف کیا۔ آج مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی ہے، جو اصل مسجد نبوی ابھی جو اندر پڑھتے ہیں، وہ حضور کے زمانے کی جتنی مسجد ہے اس میں حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، جب جیش عسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال کی بہت کمی تھی، تو سفر بہت لمبا تھا اور موسم بہت سخت تھا، حضور نے اعلان کیا کہ کوئی اس کے لیے مدد پیش کرے گا۔ حضرت عثمان غنی نے 1,000 اونٹ ساز و سامان سمیت وقف کیے جیش عسرہ میں۔ آج کے زمانے میں بھی جاؤ اونٹ خرید کر کے دیکھو کتنے کا آتا ہے، پتہ چلے گا۔ عرب میں اس وقت اونٹ جو ہے ساری چیزوں کا ذریعہ تھا، وہ سواری بھی تھا، بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا۔ 1,000 اونٹ، آج کے زمانے میں بھی 1,00,000 سے کم کے اونٹ ملتے نہیں ہیں، اچھے اونٹ جو ہوتے ہیں۔ 1,000 اونٹوں کو حضرت عثمان غنی نے وقف کیا۔ پھر حضور نے دوبارہ اعلان کیا ہے کوئی اور جو اللہ کی راہ میں وقف کرے۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 2,000 اونٹ پھر سے دیے ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر حضور پاک نے اعلان کیا، تیسری بار بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور پھر 1,000 اونٹ دیے۔ 3,000 اونٹ، اتنا ہی ساز و سامان، اتنا ہی غلہ پورے جیش عسرہ میں حضرت عثمان نے خرچ کیا۔ میرے آقا کھڑے ہو کر کے اعلان کیے، آج کے بعد سے کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے سکے گا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت میں لے جانے سے اسے روک سکے۔ حضرت عثمان غنی، میں نے شاید پچھلے سال کہا تھا کہ یہ جو 3,000 اونٹ اور 3,000 کا ساز و سامان غلہ کسی نے کیلکولیٹ کیا اور اس کو اس زمانے کے حساب سے اگر آج کے پیسوں سے بتایا تو وہ 1 ارب روپیے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ 1 ارب 14 کروڑ روپے کے آس پاس یہ قیمت ہوتی ہے۔ کوئی اتنا بڑا دان کرنے والا، چندہ کرنے والا، 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مسجد پر حکومت جمانے والے بہت ملیں گے، اور اگر اس سے زیادہ کچھ دے دیا تو پھر وہ اپنا راج سمجھتے ہیں، میں نے سیمنٹ لگایا، میں نے ماربل لگایا، میں نے لائٹنگ لگائی ہے، میں نے قالین بچھایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں دینے کے بعد حضرت عثمان کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ 1 ارب 14 کروڑ یا 25 کروڑ اتنا مال دینے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جب کبھی کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، ان کو اس چیز کا یاد بھی نہیں کہ وہ کتنا مال دیے تھے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں جو غلام ہوتے پیسے دے کر کے خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے، حضور کی غلامی میں رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے غلام ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے مال سے خریدا اور وقف کیا۔ کئی مقامات ایسے آئے جہاں مسلمانوں کو تنگی آئی، اپنا مال خرچ کیا اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ لیکن ایک وقت اس عثمان غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آ گئے،
اور حضرت عثمان غنی کے ارد گرد، گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا۔ واقعات کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے، حضرت عثمان غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا۔ یہ بلوائی، یہ نیو مسلم تھے، مصر کے، ایجپٹ کے، اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص، یہودی جو اسلام لایا تھا، اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون تھا، یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں، الگ جماعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل شیعہ ہیں الحمدللہ وہ ہم ہیں۔ شیعہ کا مطلب ہے حمایت کرنے والا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے، حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا 40 دن تک۔ حضور کی زوجہ حضرت حفصہ پانی لے کر کے اپنے خچر پر جا رہی تھی، ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا، حضور کی زوجہ کو، ام المومنین کو۔ 40 دن گزر گئے، آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا، مدینے والوں، اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا؟ جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا، آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے۔ جب جیش عسرہ میں کسی کے پاس مال نہیں تھا، کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تبوک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا؟ لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی۔ 40واں دن تھا، حضرت عثمان غنی سوئے تھے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رو پڑے، کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت، ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے، لیکن پانی تک بند تھا، پیاس کی شدت تھی۔ حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و خون ہو جائے، میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو، لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان صبر کرو، میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا۔ خواب اتنا دیکھا، بیدار ہو گئے۔ حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا، اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ پہلا پارہ جس کی آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تلاوت کر رہے۔ بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آ گئے، گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر داخل ہوئے۔ 4 لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے، ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا، خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر گرا ہے۔ قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ سمیع علیم ہے۔ وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا آج تک۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا، فتنوں کا دور شروع ہوا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے، یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا، 2 جماعتیں بنا دی۔ ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو لوگ آئے تھے، کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراً بعد، شہادت کے بعد، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلافت کو سنبھال لیا، اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے، چیلنجز تھے، وہ بہت سخت تھے۔ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا، مدینے والوں کو سمجھانا بھی تھا، تو حضرت علی کے یہ 5.5 سال جو خلافت کے تھے انہی معاملات میں گزرے، خانہ جنگی زیادہ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سڑک پر، راستے پر کنکر 1000 گرے ہوں، آپ کوئی بھی چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں، چپل پہن کر کے کنکریوں پر چل سکتے ہیں، لیکن ایک کنکر بھی اگر چپل کے اندر آ گیا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار چبھتا رہے گا، بار بار ڈھستا رہے گا۔ جوتے کے اندر اگر ایک کنکر آ گیا تو چلنے نہیں دے گا، باہر 1000 کنکر ہوں۔ یہی حالات آج بھی ہیں،
ہم ان سے نہیں ڈرتے جو سڑک پر پڑے ہوئے کنکریاں ہم رون کر کے گزریں گے انشاءاللہ. جتنے دشمنان اسلام ہیں ان سے ہمیں خوف نہیں، لیکن ہمیں تکلیف انہی کنکروں سے ہوتی ہے جو جوتے کے اندر آ کر ڈھستے ہیں. وہ جماعت میں ہوتے ہیں، شکل مسلمانوں کی سی ہوتی ہے، چہرہ مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ ڈستے رہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے، دسیسہ کاریاں ہوئیں، لوگ فریب کرتے رہے، اور حضرت علی کی شہادت کا بھی سبب یہی بنا. جب آپ محراب میں تھے مسجد کے قریب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں جو شہید کیا وہ خارجیوں نے. خارجی کون تھے؟ پہلے مسلمان ہی تو تھے. حضرت علی کا انکار کر گئے، حضرت علی کو کفر کی طرف پھیر دیا معاذ اللہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی خارجیوں کے ساتھ. انہی خارجیوں میں سے ایک ملعون نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، شہید کیا. یہ سب حالات کس لیے آئے؟ انہی منافقین کے ذریعے سے آئے. اسی لیے میں تفسیر میں بھی اس سے قبل آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں شروع سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے متعلق جو کھلے کافر ہیں 2 آیتیں آئیں، اور منافقین کے مذمت میں 13 آیتیں اللہ نے نازل کی. یہ زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے، یہ زیادہ ڈینجر ہے تمہارے لیے. عزیزان گرامی، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی حالات تھے. جو 4 سال میں انہیں بیت المقدس فتح کرنا تھا، اس کو فتح کرتے کرتے 18 سال لگ گئے، صرف اس وجہ سے کہ منافقین جماعت میں داخل تھے، جو کنکریاں جوتے میں داخل ہوتی. یہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جتنے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لے کر پھر تاریخ چل پڑی دشمنوں کی، چھپے ہوئے دشمنوں کی، وہ تاریخ آج تک چلتی رہی. ٹیپو سلطان کو مارنے والوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ انگریزوں کی مجال نہیں تھی. ارے ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو پکڑنے نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے، ہاتھ چھو نہیں رہے تھے، اتنا خوف ان کے دل میں تھا. لیکن سلطان ٹیپو کو اگر کسی نے دھوکہ دیا تھا تو وہ جماعت کے لوگوں میں سے تھا. میر صادق، یہ وہ لوگ منافقین تھے جو مومنین کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں اور ان کی بدترین موت ہوتی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. جو اس طرح سے اسلامی نظام کی آڑ بنیں گے ان کے لیے اللہ کا خوفناک عذاب تیار ہے. لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اپنے عمل سے ہم فلاں کو نیچا کر دیں گے، روک دیں گے، کچھ نہیں ہونے والا. اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. نظام اسلام، نظام مصطفیٰ کی باتوں میں جو بھی رکاوٹ ڈالے وہ منافقین کے ساتھ جائے گا. عزیزان گرامی، اگر اپنے سے کوئی کام نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن کسی کے راستے کا پتھر ہرگز نہ بننا. کسی کے راستے کا پتھر نہ بنو، کسی کو ٹھوکر لگ نہ جائے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں زیادہ خراج عقیدت پیش نہیں کر سکا. میرے عزیزو، بس بات اتنی ہے کہ وہ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، معتمد رسول ہیں، مستند رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں ان کے لیے بیان کی وہ سب بدرجہ اتم ان کی ذات میں موجود ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صرف میں اتنا عرض کروں گا، دنیا میں آج جتنے سلسلے ہیں سب منتہی ہوتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں. سارے ولیوں کی ولایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتی ہے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھیوں میں سے ہیں جب 9 سال کی عمر تھی، پتلی ٹانگیں تھی، میرے آقا پورے مکہ والوں کو بلا رہے تھے، کوئی ہے جو میرے دین کو لے کر چلے گا؟ یہ تنہا علی تھے جو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. 9 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے میرے آقا سینے سے لگا کر دعا کرتے ہیں، مولا اس کی ٹانگوں میں تو قوت عطا فرما، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما. میرے آقا کی دعا کا یہ اثر تھا. خیبر کی جنگ جب ہو رہی تھی یہودیوں کی قلعے کے پاس، میرے آقا تشریف فرما ہیں، 3 دن سے مسلسل جنگ ہوتی رہی. رات کے وقت میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا کل صبح میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور وہ جھنڈا نیچے کبھی نہیں ہونے دے گا، اور وہ اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا کرے گا. سارے صحابہ اس بشارت کو پانے کے لیے رات بھر انتظار کرتے رہے کہ وہ کون ہوگا. صبح جب جمع ہوئے میرے آقا نے پورے مجمع میں دیکھا، پوچھا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟
صحابہ نے کہا آقا وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، بخار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلا لاؤ ان کو بخار کے حالت میں بھی۔ ارے خیبر کے جنگ کے موقع پر بخار زدہ آشوب چشم والے مولا کائنات کو بلایا گیا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں کے بیچ میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کے عالم میں ہیں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آگے بڑھو، اللہ تمہارے ہاتھ میں فتح رکھا ہے۔ اور پھر آج تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، خیبر کی شکست ایسی ہے کہ آج بھی لندن کے یہودی پروٹسٹ کرتے ہوئے اگر کوئی بینر اٹھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں وہ خیبر لاسٹ مار تھی ہمارے اوپر، خیبر لاسٹ مار تھی۔ میں نے ابھی 2 سال پہلے دیکھا بینر میں لاسٹ ہمارے اوپر مار، یعنی مار پڑی تھی خیبر میں۔ اچھا لاسٹ مار پڑی تھی یہ تو تم پروٹسٹ کر رہے ہو، لیکن میں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا مار ایسی تھی کہ 1400 سال تک بھی یاد ہے۔ مار ایسی تھی کہ 1400 سال تک بھی یاد ہے۔ وہ کس کی مار تھی؟ وہ حیدر کرار کی مار تھی۔ خیبر کا قلعہ فتح کیا اور پھاٹک کو توڑا اور صرف ایک بازو سے اٹھا کر 16 گز آگے پھینکا۔ جانتے ہیں اس وقت صحابہ کہتے ہیں ہم 40 لوگ مل کر کے وہ دروازہ نہیں اٹھا پاتے تھے، حضرت علی نے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر پیش کیا۔ عزیزان گرامی، وہ حیدر کرار، شیر خدا، علی مرتضی، داماد رسول، ان کی پوری زندگی پڑھو گے تو جتنی بزدلی دلوں کے اندر آتی ہے وہ سب نکل جائے گی۔ میں کہتا ہوں جتنے جبان ہیں، مجنوں ہیں، پاگل ہیں، بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، وہ ایک بار مولا کائنات کا نام لے کر کے تو دیکھیں۔